من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا۔ محترم سامعین کرام، سورہ مریم ہے یہ سورہ مریم، سورہ نمبر 19 اور ترتیب کے ساتھ اسی صورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 12، 13، 14، 15 یہ چند آیات تلاوت کی گئی۔ معزز سامعین کرام، اس سے پہلے کی آیات میں آپ کے سامنے یہ بات واضح کی گئی کہ زکریا علیہ السلام نے خاموشی کے ساتھ اپنے رب سے گزارش کی، دعا مانگی کہ اس عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اولاد نصیب کرے، جو اولاد ان کے بعد ان کے مشن کو آگے بڑھائے، لوگوں کے ساتھ جو دعوتی مشن ہے اس کو وہ آگے بڑھاتا رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا اور ان کو ایک بیٹا نصیب کیا، بیٹا ان کو دیا جن کا نام اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یحییٰ رکھا۔ یحییٰ کے تعلق سے باتیں اس سے پہلے کے درس میں آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اب آگے بیان فرما رہے ہیں کہ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، یعنی یحییٰ علیہ السلام پیدا ہو کر کے جب اپنے وقت پہ پہنچے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت دینا تھا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نبوت سے بھی نوازا اور کتاب کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہونے کا بھی حکم دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے یحییٰ سے کہا یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا، کہ اے یحییٰ توریت کے اوپر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ۔ کتاب سے مراد یہاں پر توریت ہے، اور کتاب کے اوپر عمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کو خود بھی پڑھو اور سمجھو اور دوسروں کو بھی سمجھنے کی دعوت دو، اس پر خود بھی عمل کرو اور دوسروں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دو۔ یہ ہے کتاب کے اوپر مضبوطی سے عمل کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو جب وہ سن رشد کو پہنچے نبوت عطا کیا اور ان کو یہی حکم دیا جو مشن زکریا علیہ السلام کا تھا اور جس کے لیے زکریا علیہ السلام نے ان کے پیدا ہونے کی دعا کی۔ اور ساتھ ہی ساتھ اللہ فرماتے ہیں وآتیناہ الحکم صبیا، اور بچپنے کے عالم میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قوت فیصلہ دے دیا، قوت اجتہاد دے دیا، دین کی سمجھ دے دی۔ کسی بھی معاملے میں فیصلہ کرنے کا جو ایک ملکہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ ان کو دیا، اور فیصلہ کرنے کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دیا۔ اسی بات کو اللہ نے یہاں پر فرمایا وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے بچپنے کے عالم میں ہی ان کو حکم دیا۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وحنانا من لدنا وزکاہ وکان تقیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ان کو نرم دل بنایا اور زکاہ پاکیزہ بنایا، اور ان کو پرہیزگار اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، کیونکہ وہ بہت ہی پرہیزگار تھے۔ یہاں پر حنانن کا جو لفظ ہے یہ عربی لفظ ہے، اور حنانن کہتے ہیں ایسی محبت، ایسی شفقت، ایسی ہمدردی جو اپنے بچے سے کسی ماں کے اندر ہوتی ہے۔ کسی ماں کے اندر جو محبت ہوتی ہے، جو شفقت ہوتی ہے، جو ہمدردی ہوتی ہے، جو اپنے بچے کے لیے ہوتی ہے، اسی کو حنانن کہتے ہیں۔ یعنی یحییٰ علیہ السلام جن لوگوں کے درمیان نبی بن کر کے آئے تھے، ان کے لیے یحییٰ علیہ السلام کے دل میں بڑی محبت تھی، بالکل ماں کی طرح سے محبت تھی، ماں کی طرف سے شفقت تھی۔ جس طرح سے ماں کو اپنے بچوں سے ہمدردی ہوتی ہے، یحییٰ علیہ السلام کو اپنے لوگوں سے ہمدردی تھی۔ اللہ نے اسی بات کو یہاں پر فرمایا کہ اپنی مہربانی سے ہم نے ان کو رحم دل بنایا، اور وہ بڑے پاکیزہ تھے اور انتہائی متقی اور پرہیزگار تھے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ یحییٰ علیہ السلام انہوں نے کبھی بھی کسی گناہ کا ارادہ نہیں کیا، اور ان سے کبھی کوئی گناہ سرزد نہیں ہوا، اور وہ رات بھر رب العالمین کو یاد کر کے روتے رہتے تھے، اس قدر روتے تھے کہ روتے روتے ان کے اس گال کے اوپر، رخسار کے اوپر نشان بن گیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے بڑھتے ہوئے یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا، وہ اپنے والدین کے فرما بردار تھے اور کسی بھی وقت اپنی زندگی میں اپنے والدین کے ساتھ وہ نافرمان اور شرکش نہیں ہوئے۔ ایک اولاد، اکیلا اولاد، وہ بھی بہت ساری دعاؤں کے بعد جب اللہ اس کو نصیب کرے،
ہمارے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ ذرا ملگو ہوتا ہے، سر پہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، ذرا بدماشی کرتا ہے تو ماں باپ بھی بڑے ہی محبت سے کہتے ہیں اکلوتا ہے کر لینے دو۔ یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی کوئی بات ان کے اندر نہیں تھی، جبکہ بالکل بڑھاپے کی عالم میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت زیادہ دعا کرنے کے بعد اکلوتی اولاد دی، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ان کے اندر وہ فرما برداری تھی کہ ہمیشہ وہ اپنے ماں باپ کی فرما برداری کرتے رہتے تھے، اور کبھی بھی اپنی زندگی میں انہوں نے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس بات کا ان کے اندر ایک تھوڑا سا بھی شائبہ نہیں تھا۔ اللہ نے اس قدر ان کو بڑا ہی پیارا اور محبوب بنایا تھا، اتنی پاکیزہ عادتیں دی تھی کہ کبھی بھی انہوں نے اپنے ماں باپ کی نافرمانی نہیں کی۔ اور آگے بڑھتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید کہا کہ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، جس دن وہ پیدا ہوئے اس دن ان کے اوپر سلام، اور جس دن وہ مریں گے اس دن ان کے اوپر سلام، اور جب وہ دوبارہ قیامت کے روز اٹھائیں گے اس دن بھی ان کے اوپر سلامتی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان تینوں وقتوں میں انسان کی زندگی میں، یہ جو انسان کی زندگی اور موت کے بعد کے جو مرحلے ہیں اس میں ان تین وقتوں میں ان کے اوپر یہ تین جو وقت ہوتے ہیں یہ بڑا ہی کٹھن مرحلہ ہوتا ہے۔ جب انسان پیدا ہوتا ہے یہ اس وقت اس کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، جب انسان مرتا ہے اس وقت بھی ان کے لیے بڑا کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، اور جب وہ دوبارہ قیامت کے دن کے لیے اٹھایا جائے گا وہ دن بھی بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا۔ سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، تفسیر الطبری کے اندر ہے کہ انسان کی زندگی میں یہ تین مرحلے بڑے ہی دشوار گزار ہے کہ جب انسان اپنے ماں کے پیٹ سے پیدا ہو رہا ہوتا ہے وہ ایک ایسی جگہ پہ رہ رہا ہوتا ہے وہاں سے وہ نکلتا ہے، اور جب انسان مرتا ہے تو ایسے لوگوں کو یعنی ایسے فرشتوں کو دیکھتا ہے جس کو وہ پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوتا ہے، بڑا ہی گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے، اور جب انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے لیے بڑی گھبراہٹ کا وقت ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کی زندگی میں اب تک کوئی ایسا وقت آیا نہیں تھا، اور کل بھی ان کے ساتھ ایسا کوئی وقت نہیں آیا ہوگا جب ان کے اوپر اللہ کی سلامتی نہ نازل ہو۔ جب تک وہ زندہ رہے اللہ کی سلامتی ان کے اوپر، مرنے کے بعد جب قیامت کی گھڑی آئے گی اس وقت بھی یحییٰ علیہ السلام پر اللہ تبارک و تعالیٰ سلامتی نازل فرماتا رہے گا۔ یحییٰ علیہ السلام کا مختصر واقعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمایا۔ بیان فرمانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اندر بھی وہ چیز پیدا کرے، اور ہمیں پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے جو بچے ہیں ان کے اندر بھی وہ چیز پیدا ہو۔ کل آپ نے بیان میں سنا کہ صرف اپنے آپ کو متقی اور پرہیزگار بنا لینا یہ متقی اور تقوی اور پرہیزگاری نہیں ہے، بلکہ اپنے آپ کو بھی تقوی اور پرہیزگاری میں لانا ہے، اپنے بچوں کو بھی لانا ہے، اپنی بیوی کو بھی لانا ہے، اپنے اہل و عیال کو بھی لانا ہے۔ صرف خدا کر کے تقوی اور دینداری کے ساتھ نماز پڑھ لینا اور چار باتیں تقوی کی کر لینا یہ تقوی نہیں ہے، اور اس بنیاد پر کل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بخشائش نہیں ہوگی۔ ابھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ کتاب پر مضبوطی سے عمل پیرا ہو جاؤ، کس طرح سے؟ خود بھی پڑھنا ہے، لوگوں کو بھی پڑھانا ہے، خود بھی اس کی نصیحت حاصل کرنی ہے، لوگوں کو بھی نصیحت دینی ہے، خود بھی اس پر عمل کرنا ہے اور لوگوں کو بھی عمل کرنے کی دعوت دینا۔ اور لوگوں میں سب سے پہلے اپنا گھر آتا ہے، لوگوں میں یہ صاحب نہیں آتے وہ صاحب نہیں آتے، پہلے اپنا گھر آتا ہے۔ تو جس طرح سے یحییٰ علیہ السلام ان کی تربیت زکریا نے کی، دراصل اللہ یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ ہمارے گھر کے اندر بھی یہی تربیت ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک توفیق عنایت فرمائے، ہم تمام کو ان آیات کی روشنی میں نصیحت حاصل کرنے والا بنائے، ہم تمام کو ایمان والوں کے صف میں شامل فرمائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔